أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضبية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مرحومین کے ایصال ثواب کی مناسبت ہے اور شب جمعہ ارواح منتظر ہوتی ہیں کہ ان تک ثواب کی ایصال کیا جائے. تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص جو مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد محمد وعجل فرجہم. ایک موضوع ہے کہ جو متعدد دعاؤں میں آیا ہے، اگر اس کو سمرائز کیا جائے اور مختلف جگہوں سے حاصل کیا جائے تو ایک اچھا خاصا تھیسس کا موضوع بھی بن سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک مفید دن، پروڈکٹیو ڈے، وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا ہے. جب آپ کا دن گزرے تو کیا اس کی علامت ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں نے ایک مفید دن گزارا ہے. یہ موضوع ہے آج، تاکہ ہم اپنے آپ کو اسیس کر سکیں کہ جب ہمارا دن اختتام کو پہنچتا ہے تو کیا پیرامیٹرز ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ آج کا دن کامیاب تھا یا نہیں تھا. اور ایک ہے کامیابی کا معیار مادی نقطہ نگاہ سے، اور ایک ہے کامیابی کا معیار معنوی نقطہ نگاہ سے. مادی نقطہ نگاہ سے بھی اس کے پیرامیٹرز ہیں. The 7 Habits of the Highly Effective People، اسٹیفن کووی کی جو بیسٹ سیلر ہے، وہ تقریباً آپ نے اس کا نام تو سبھی نے سنا ہوا ہوگا، جہاں اس نے کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہیں کہ اگرچہ کہ اس نے مادی نقطہ نگاہی سے لکھی ہیں لیکن معنویات سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے اگر ہم دینی پہلو سے اسے دیکھیں تو. مثال کے طور پر اس نے یہ لکھا کہ جب بھی آپ کسی کام کو شروع کرنے لگیں تو اس کا اینڈ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کیجئے تو اس کی فائنل ڈیسٹینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہے، اور یہ کیسے حاصل ہو. فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے میری، یا فائنل جو مجھے پہنچنا ہے، اس میں اپنے آپ کو چیلنج ہم کیسے کریں کہ یہ میں کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تو اگر پوری زندگی کے حساب سے دیکھا جائے تو اس نے لکھا کہ آپ ویژولائز ان فل ڈیٹیلز یور فیونرل، اور آپ تفصیل سے اسے سوچیں کہ کون کون آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے جنازے میں شریک ہوگا. وہ جب شریک ہوگا تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا آپ کے بارے میں. آپ کے دوست، احباب، اعزاء، اقربا،
وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے جنازے میں، آپ خود ہی سوچیں اسے. جو امیر المومنین نے 1400 سال پہلے کہا کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں موت دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کو تقریباً تمام موٹیویشنل سپیکرز یا موٹیویشنل رائٹرز، ان کی جو کچھ بھی باتیں ہیں ان کے ٹریسز آپ کو قرآن یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین میں ملیں گے. صرف یہ ہے کہ وہ جدید لینگویج میں بیان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اس سے کنیکٹ کر پاتے ہیں، ورنہ قرآن اور احادیث میں اگر ہم قرآن اور حدیث والی عربی جانتے ہوتے تو ہم ڈائریکٹ وہاں سے کنیکٹ ہو جاتے جو سرچشمہ ہے اصل ان تمام امور کا. اس لیے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ. فرمایا کہ اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو اے اہل بیت خیر کا اول و اصل و معدن و مأوا و فرع، ابتدا اور انتہا آپ ہیں. زیارت جامع کبیرہ میں بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں کہ جس کا آغاز ہم سے نہ ہوتا ہو، اور کوئی فضل ایسا نہیں جس کا اختتام ہم پر نہ ہوتا ہو. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ذرا غور فرمائیے گا کہ اس نے کہا ویژولائز یور فیونرل، آپ خود اپنے جنازے کو سوچیں کمپلیٹ ڈیٹیل میں، اور ڈیٹیل میں سوچنے کے بعد یہ دیکھیں کون کون اس جنازے میں شریک ہے اور وہ کیا سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں. اس کو ابھی لکھیں آپ خود، اور لکھنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور کیا آپ مطمئن ہیں جو کچھ وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، چاہے کہہ نہ رہے ہو لیکن سوچ رہے ہوں گے، اس سے آپ خود مطمئن ہیں. اگر مطمئن نہیں ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کریں. اور یہ تصور کیجئے کہ اگر آپ کی زندگی 30 ڈیز کے لیے باقی رہ گئی ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے مرحومین کے، تو ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے سوچیں کہ اگر کوئی آپ کو یہ بتلا دے کہ آپ کی زندگی 30 دن باقی ہے، بس 30 دن بعد ہم نے فرض کیجئے مر جانا ہے، تو پرائرٹی لسٹ میں کیا آپ ان 30 دنوں میں کرنا چاہیں گے؟ بس وہ آج سے شروع کر دیجئے. جو آپ چاہیں گے کہ اپنی زندگی کے آخری 30 دن میں ترجیحات بنائیں، وہ ترجیحات آپ کی ہمیشہ سے ہونی چاہیے. کیوں؟ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آج آپ کا آخری دن ہے زندگی کا تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہی کروں گا کہ جو پچھلے ساری زندگی کرتا آیا ہوں، اس لیے کہ ہر دن کو خود ہی سمجھ رہا ہوں میں آخری دن ہے، تو میں کوئی تبدیل نہیں ہوگا. تو جو کامیابی کے معیار ہیں ان میں ایک بہت اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں سے اسٹارٹ تو کر رہے ہیں آپ، لیکن اس کا اینڈ آپ کو پتا ہو کہ مجھے اینڈ جانا کہاں تک ہے. اور یہ جو اینڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر آپ کا ایکشن اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہے ہیئر آفٹر میں. یعنی ہر وہ آواز جو آپ انٹینشنلی سن رہے ہیں، ہر وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہر وہ چیز جو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک آؤٹ کم ہے، اس کے کنسیکوینسز ہیں اچھے یا برے آخرت میں. تو ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ اس کا انجام کیا ہے آخر میں. اگر یہ نگاہ میں ہے تو کامیاب زندگی کی طرف ہمارا سفر جاری و ساری ہے. اچھا، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک اچھا مفید دن، کامیاب دن کیسے گزاریں. آپ پڑھیے گا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 6 کو. صحیفہ سجادیہ پر ہم نے ایام سجادیہ میں بھی کسی حد تک گفتگو کی تھی. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 6 کو آپ پڑھیے گا. وہ دعا وہ تھی کہ جو صبح اور شام امام پڑھتے تھے. اس دعا کی خاصیت یہ ہے، ایک وہ دعا ہوتی کہ مثلا امام نے استقبال ماہ رمضان میں پڑھی، یا وداع ماہ رمضان میں پڑھی، یا دعائے عرفہ ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ ہے. لیکن یہ دعا وہ ہے جو صبح و شام امام زین العابدین پڑھا کرتے تھے، ہر صبح ہر شام. اس میں امام نے تقریباً 12 پوائنٹس وہ بتلائے کہ ان 12 پوائنٹس کو آپ پورا کر لیجئے تو آپ کا دن مفید ہے. ان میں سے میں چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلا جو پوائنٹ امام نے بتایا، وَوَفِّقْنَا لِاسْتِعْمَالِ الْخَيْرِ، پروردگار آج کے دن مجھے کسی کار خیر میں استعمال فرما لے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مجھ سے کوئی خیر صادر ہو جائے. یعنی میں کوئی ایک اچھی مثال قائم کر سکوں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، یہ بھی ایک خیر ہے. اپنے والدین کی خدمت کے لیے کچھ کر سکوں، یہ بھی ایک خیر ہے. اپنے مرحومین کو یاد کر سکوں، یہ بھی ایک خیر ہے. کسی کو اچھا مشورہ دے سکوں، یہ بھی ایک خیر ہے. کسی کی مالی طور پر مدد کر سکوں، یہ بھی ایک خیر ہے. پروردگار کوئی نہ کوئی آج میری جانب سے خیر صادر ہو جائے، یہ توفیق عطا کرتے ہیں.
اچھے اور کامیاب دن کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ سے کچھ خیر صادر ہو۔ دوسرا فرمایا ہجران الشر، یعنی کسی شر تک نہ پہنچنے پاؤں۔ لازمی سی بات ہے کہ امام علیہ السلام ہمارے لیے ان باتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ کسی شر تک نہ پہنچنے پاؤں، یعنی لوگوں کی عزت کو پامال نہ کروں۔ فقط انسان نہیں، حیوان میرے شر سے محفوظ رہیں، نیچر میرے شر سے محفوظ رہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سمندر اور خشکی میں جو فساد اور کرپشن ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، نیچر کو بھی ہم نے ہی کرپٹ کیا ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو شر کی طرف جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے وہ شکر النعم، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا۔ روز نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اس پر ہم گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں کسی حد تک بات کر چکے ہیں۔ نعمت کا شکر یہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس نعمت کو بندوں تک پہنچائیے، یہ بھی ایک شکرانہ نعمت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ شکرن للہ زبان سے کہیں گے تبھی یہ شکر نعمت ہے، یہ تو شکر لسانی ہے۔ اصل شکر عملی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی اسے آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ اور ایک نعمت کا شکر حدیث میں مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسی کے دیے ہوئے اعضاء کو اسی کی معصیت میں استعمال نہ کرو، یہ بھی ایک شکر ہے۔ واتباع السنن بہت اہم ہے کہ پروردگار آج کے دن مجھے کامیاب دن کی علامت مجھے سنت نبوی کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب نبی کی جو سنت ہے، سلام میں پہل کرنا، بچوں سے پہلے سلام کرنا، مسکرا کے ملنا۔ حضور کبھی قہقہا نہیں لگاتے تھے لیکن مسکراتے تھے۔ جب کسی محفل میں ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سب کو کہ جیسے برابر سے وہ ہم پر نگاہ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب حضور کسی محفل میں ہوتے تھے تو ایسے تشریف فرما ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے لوگ آ کے پوچھتے تھے، جو عربی تھے وہ باہر سے آ کے پوچھتے تھے کہ تم میں محمد کون ہے؟ تو حضور کسی خاص پروٹوکول کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، حضور کسی خاص اہتمام کے ساتھ، کائنات کے رسول، افضل الکائنات، سید الانبیاء، سبحان اللہ، لیکن وہ ایسے تشریف فرما ہوتے تھے جیسے کسی ایک عام انسان کی طرح حضور تشریف فرما ہوتے۔ تو بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ذرا غور کیجئے گا کہ حضور کا جو بیٹھنے کا طریقہ، حضور کے جو بولنے کا طریقہ، حضور میں نے عرض کیا کہ سلام میں مثلا پہل کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نہ کسی کو حضور گھور کے دیکھتے تھے بہت زیادہ۔ ایک کتاب لکھی علامہ طباطبائی نے تمام سنت نبوی پر کہ مثلا حضور نالین کیسی پہنتے تھے، حضور لباس کیسا پہنتے تھے، معمولاً سفید لباس پہنتے تھے، سفید لباس کو پسند فرماتے تھے۔ تو امام سجاد اسلام کہتے ہیں پروردگار مجھے آج کے دن نبی کی سنتوں میں سے کسی نہ کسی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عطر لگاتے تھے، یہ خود ایک سنت ہے، عطر لگاتے تھے، بلکہ عطر کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے۔ یعنی میں کوئی آپ کو برانڈ کانشیس ہونے کی بات نہیں کر رہا کہ بڑے بڑے برانڈز خریدیے آپ، لیکن یہ کہ خوشبو اچھی استعمال کیجئے، یہ سنت نبوی میں شامل ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ، ایک بات یاد آ گئی، جہاں سنت نبوی کی بات ہوگی تو ظاہر مولا علی اس کی تشریف فرمائیں گے۔ یا علی، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سنت و سنتان، سنت نبوی دو طرح کی ہے، فریضۃ و فضیلۃ۔ ایک ہے سنت فرض، ایک ہے سنت فضل۔ جو فرض سنت ہے، حضور نماز بھی پڑھتے ہیں، حضور حج پہ بھی تشریف لے گا، یہ فرض سنت ہے، ان کو آپ نے انجام دینا ہی دینا ہے۔ ایک ہے فضیلت، جو فرض نہیں آپ پر لیکن فضل ہے، میں نے عرض کیا جیسے عطر لگانا ہے، جیسے مسکرا کے ملنا ہے، جیسے سلام میں پہل کرنا ہے، جیسے بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو یہ ہے فضل سنت ہے۔ تو ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے فضل۔ چھٹے امام کا بھی کلام ہے، فرمایا کہ مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ پسند اور محبوب علی کی ولایت پر ہونا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، علی کی ولایت پر ہونا فرض ہے۔
یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو فضل اور فرض کا فرق یہ ہے. تو فرض نبی کی کچھ سنتیں فرض ہیں, نبی کی کچھ سنتیں فضل ہیں. امام نے فرمایا کہ اچھا مفید دن کیسے گزرے. پہلا پوائنٹ امام اسلام کی جانب سے جو ہمیں ملا ہے بطور تحفہ ہدیتاً استعمال الخیر, پروردگار تو مجھے خیر میں استعمال فرما لے. دوسرا امام نے فرمایا کہ شر میری جانب سے کہیں نہ پہنچے, نہ کسی انسان, نہ کسی حیوان, نہ طبیعت پر. تیسرا امام نے فرمایا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو. چوتھا فرمایا کہ سنتوں کے اتباع کی توفیق ہو. پانچواں فرمایا کہ بدعتوں سے اجتناب کی توفیق ہو, جو دین میں شامل نہیں ہے اسے زبردستی دین میں شامل نہ کر دو, اس کی توفیق نصیب ہو. چھٹا فرمایا امام نے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق جس دن آپ کو نصیب ہو جائے وہ مفید اور مؤثر دن ہے. اب امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری نہیں کہ آپ کہیں باہر جا کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. آپ اپنے بچے کو کوئی اچھی سی بات سکھلائیں, یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. آپ اپنے گھر میں کوئی اچھی بات کہیں, یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اور اسی چیز کو دہرانا بھی. اچھا ایک بات ہوتا ہے زبان سے کہہ کے سکھلانا, ایک بات ہوتا ہے آپ عمل سے کر کے بتلائیے. بلکہ کیونکہ حدیث میں امام علیہ السلام نے جو بھی بات ہو حدیث سے بیان کیا زیادہ بہتر ہے. وما كونوا دعاة الناس بغیر السنتکم, یہ بہت ہی لطیف کلام امام کا. اور جب ہم نے ابتدا میں خطابت شروع کی تھی اور تبلیغ کے کام کی توفیق نصیب ہوئی تھی تو اس وقت ہمارے اساتذہ نے اسے بار بار ہمیں یاد کروایا تھا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس پر عمل بھی کرتے رہے. کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم, کا لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف. کونوا دعاة الناس, اللہ کی طرف بلانے والے بنو, دعوت دینے والے. بغیر السنتکم, لیکن زبان استعمال نہ کرو. تو زبان استعمال نہ کرو تو کیسے بلائیں اللہ کی طرف؟ یہ وہ پہلو ہے کہ حضور نے قرآن پڑھ کر بعد میں سنایا, قرآن بن کر پہلے دکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر آپ کی اولاد آپ کو مستقل اول وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور اس کی وہ عادی ہے, تب آپ کا ایک مرتبہ کہنا بھی بڑا اثر رکھے گا کہ بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. اور جب کہ اولاد یہ دیکھ رہی ہو کہ بہت سارے کام زیادہ اہم ہیں نماز سے, تو آپ کا کہنا اور شاید ہمارا کہنا اتنا مؤثر نہیں رہے گا. تو کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ لیکن زبان استعمال کر کے نہیں, اپنے عمل سے. امام نے کہا کہ یہ اگر صادر ہو جائے کسی دن تو یہ مفید دن ہے, بہتر دن ہے, اچھا دن ہے. پیرامیٹرز آپ کے ذہن میں ہیں انشاءاللہ. اب درمیان سے پڑھتا ہوں. ارشاد الضال, امام نے کہا کسی گمراہ کو نصیحت کرنے کی اس دن توفیق نصیب ہو جائے. تو گمراہ شخص ہے, آپ نے اس کو نصیحت ایک کر دی. یا امام نے یہ نہیں فرمایا کہ نصیحت قبول کرے کہ نہ کرے, آپ نے نصیحت کر دی, آپ کا دن کامیاب ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کامیاب ہے یا نعوذ باللہ ناکام ہے؟ کامیاب ہے. بظاہر دنیاوی پیرامیٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنی کامیاب نہیں ہے. 950 سال کے بعد 72 لوگ خالی آئیں دین پر عمل کرنے کے لیے, تو کون سی کامیابی ہے؟ مطلب کوئی کم سے کم سیلز مین بھی کچھ تو اچھی سیل کر لیتا ہے, لیکن یہ کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد آپ کے پاس فقط ایک کشتی میں لوگ سوار ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں آپ بات پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں, منوانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. یا ایھا رسول بلغ, آپ پہنچا دیجیے علی کی ولایت کو, منوانا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. یا علی ماشاءاللہ. ومعاونت الضعیف, اے پروردگار آج کے دن مجھے کسی ضعیف کی معاونت کی توفیق عطا ہو. کوئی بھی ضعیف کمزور ہے اس کی مدد کوئی آپ نے کسی دن کی ہے, وہ دن بہتر اچھا دن ہے آپ کے لیے. پھر امام نے فرمایا وادارۃ اللہیف, یعنی کسی مشکل میں مبتلا کی مشکل کشائی کی توفیق نصیب ہو. سادہ الفاظ میں یہ, کوئی بھی مشکل میں آپ اس مشکل کو حل کیا, یہ بہتر دن ہے. تو ان امور کو اپنے دنوں میں شامل کیجئے. تو امام کی گویا اس کلام کے مطابق بہتر دن ہے. دیکھیں حضرت ابو ذر سے حضور نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تمہاری زندگی کی جو قیمت درہم و دینار سے زیادہ ہے. فقط درہم و دینار نہیں ہے تمہاری زندگی کی قیمت. ایک حدیث ہے وہ یہ کہ اگر کسی انسان کی زندگی کا فقط ہم و غم کھانا اور پینا ہے تو اس کے کھانے کی وہی حیثیت ہے کہ جو اس کے کھانے کے بعد اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے. فقط اگر یہی ہے تو یہ تو حیوانی زندگی ہے.
آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، مومنین جاتے ہیں، مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اچھی نیتیں. حدیث میں آیا کہ اگر کسی انسان نے کسی کے گھر فقط اس لیے وہ گیا یا کسی کو اس لیے بلایا کہ محض کھانا نیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، 100% کھانا ہی فقط نیت ہے، تو فرمایا اس نے اس انسان کی تحقیر کی، اسے حقیر شمار کیا ہے. فقط کھانا کیا مطلب ہے؟ کھانا ایک ذریعہ ہے مل بیٹھنے کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہماری زندگی کی جو قیمت ہے وہ کھانا پینا فقط اور درہم و دینار نہیں، اس سے بہتر ہے، اس سے بڑھ کے. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو کوشش کیجئے. اب اس میں بہت سی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں. اب زندگی جب آپ گزار رہے ہیں اس طرح سے، تو لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام یہ رکھا ہے کہ اس میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوں گی، مشکلات بھی ہوں گی، وہ لازمی جز ہے زندگی کا. اب جب یہ مشکلات ہیں تو اس میں توکل اور رضا وہ ہم اور آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں میدان محشر میں جب وہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ابھی تو کچھ لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ڈائریکٹ جنت میں کیسے پہنچے ہوئے. تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ براہ راست جنت میں، حدیث میں ہے کہ پرواز کریں گے قبر سے جنت پر. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حساب کتاب سے گزریں گے نہیں، یا میزان سے گزریں گے نہیں، یا صراط سے گزریں گے نہیں، گزریں گے لیکن اتنی برق رفتاری سے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ یہاں سے بائی ایئر جب تشریف لے جاتے ہیں سڈنی مثال کے طور پر، تو آپ ہر علاقے سے گزرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا آپ کو، فوراً سے گزر جاتے ہیں. اسی طریقے سے قبر سے براہ راست گزریں گے اور جنت میں ڈائریکٹ، کسی حساب کتاب کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کہیں رکنا ہی نہیں ہے. تو فرشتے سوال کریں گے کہ کیا معاملہ تھا تمہارا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے 2 اعمال ایسے تھے کہ جو ہمیں براہ راست جنت میں لے آئے. پہلا ہے حیا، دوسرا ہے رضا. یہ 2 عمل ہے. حیا بھی ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک محرم نامحرم کے درمیان فقط حجاب کا پردہ نہیں، ایک حیا کا پردہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے کہ اتنا زیادہ مکس اپ ہو گیا کہ حجاب کا اگر پردہ ہو بھی تو اتنا حیا کا پردہ نہیں رہتا. ہنسی مذاق ہے، بات چیت ہے، یہ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کوئی اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں. ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ شرعی طور پر کوئی اس میں پہلو نکال لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حیا، ہم جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے، حدیث میں ہم جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو اللہ سے حیا کرتے تھے گناہ کرنے میں. جب کوئی کیمرہ نہیں ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے حیا کرتے تھے گناہ کرنے میں، شرم محسوس کرتے تھے. دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے. بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. کاش اس کو حاصل کر پائیں. اور اس لیے کہ دیکھیں دنیا جو ہے نا دار ضیف ہے. مولا کائنات نے کہا مہمان خانہ ہے. آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو اب اس نے کسی ایسی جگہ آپ کو بٹھایا جو اچھی نہیں لگ رہی فی الحال آپ کو، لیکن اتنا شکوہ وغیرہ نہیں کرتے معمولاً، بلکہ اب کہتے ہیں کہ یار 1 گھنٹے کی باتیں گزار لو، کون سے زیادہ بیٹھنا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کسی نے آپ کو کوئی چائے پیش کی کہ جو ٹھنڈی تھی تھوڑی سی، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار ٹھنڈی چائے پیش کیا بات ہے، آپ کو تو طریقہ ہی نہیں آتا. سوائے کو بڑا بلا تکلف کوئی دوست ہو ایسا، تو ہم کچھ چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مہمان ہوتے ہیں وہاں پر. مولا کائنات نے کہا دنیا ایک مہمان خانہ ہے، پرماننٹ نہیں ہے رکنے کی جگہ کہ آپ کو اپنے گھر کی طرح کی کمفرٹ چاہیے نا. آپ کو گھر کی طرح کی کمفرٹ جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملے گی، لیکن دنیا ایک گیسٹ ہاؤس ہے. آپ نے گیسٹ ہاؤس میں رکنا ہے، کچھ چیزوں کو برداشت کرنا ہے اور کرنا پڑے گا. اب مولا کائنات نے ابن اشعث کو خط لکھا، اس کا بیٹا مر گیا تھا، نہج البلاغہ میں خط موجود ہے. تو مولا نے کہا کہ دیکھو بیٹا تمہارا چلا گیا دنیا سے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. اب 2 صورتیں ہیں، یا اس پر صبر کرو گے یا جزا و فضا کرو گے. صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے، جزا فضا کرو گے تو اللہ کا شکوہ ہے پھر قرآن کریم میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صابر اور شاکر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا. تو تمہارے اجر میں فرق پڑے گا، اس حقیقت پہ فرق نہیں پڑے گا. تمہارے جزا فضا کرنے سے وہ واپس نہیں آ جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس لیے اہتمام یہ کیجئے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. حضرت ایوب کے پاس نعمتیں بہت تھیں تو شکر بجا لاتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ پروردگار، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میرا کتنا شاکر بندہ ہے، تو شیطان نے کہا پروردگار تو نے نعمتیں ہی اتنی عطا کی ہیں تو شکر تو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے نعمت لینا شروع کی واپس.
اور اس کے بعد بھی حضرت ایوب شکر کرتے رہے تو شکر کرتے رہے تو کرتے رہے تو کرتے رہے. تو نعم العبد کا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ایوب کو بہترین بندہ قرآن میں ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ شکر اس کا فقط ظاہری نعمتوں کی وجہ سے نہیں، یہ عبدیت کی وجہ سے شکر ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا کیوں؟ اس لیے کہ مہمان خانے کی طرح ہے، اور ایک دن ایسے گزر جانا ہے کہ آپ کتنا بھی اس کو اوائڈ کرتے رہیں وہ اوائڈ ہونے والا نہیں ہے. یہ زندگی کی بڑی حقیقت ہے. بخت النصر ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت تھی تقریباً پوری دنیا اس وقت جو نون دنیا تھی. کچھ ایسے شخصیات گزری ہیں کہ جن کی حکومتیں بے مثال ہیں اپنے زمانے. حضرت سلیمان ہیں، خود نمرود کی حکومت مثلا. بخت النصر بخت النصر کی جو حکومت تھی وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. تو بخت النصر نے حضرت دانیال کے زمانے کی بات ہے، دانیال نبی خواب دیکھا ایک. اب جب خواب یہ دیکھا کہ میں کچھ انسانی حالت سے تبدیل ہو کر یعنی فلزات کا بن گیا ہوں، یعنی کیا میرا ایک جسم کا حصہ لوہا بن گیا ہے، ایک جو ہے وہ چاندی ہے، ایک سونا ہے، تبدیل ہو گیا ہوں میں. تو اس نے کہا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی زندان میں تھے نا جب انہیں تعبیر خواب کے لیے بلایا گیا تھا. حضرت دانیال کے لیے بھی اسی طرح سے تھا، وہ زندان میں تھے اس وقت. تو انہیں بلایا گیا کہ یہ تعبیر خواب کریں گے. انہوں نے آ کے کہا کہ تعبیر ایسی ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگے گی. نہیں بتلاؤ کیا تعبیر ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ تم 3 دن بعد مر جاؤ گے. یہ تم نے اس کا جسم دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ روح نکلنے والی ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی 3 دن تمہارے پاس ہے، ختم. میں کون مجھے مارے گا؟ تو نظر نے کہا کون مجھے مارے گا؟ اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر دیا. ایک اپنا خاص الخاص غلام، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، بڑا ماہر تھا وہ تلوار چلانے کا. اس سے کہا کہ یہاں دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، کوئی قریب آئے دیکھنا ہی نہیں تمہیں کہ ہے کون، مار دینا بس. اب مطمئن ہو گیا کیا کوئی نہیں آ سکتا. تو پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن اسے خود ایک ضروری کام سے بخت النصر کو اپنے ایک دروازے سے باہر گیا اور اس دروازے سے واپس آیا جہاں غلام تھا، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس پہ وار کر دیا آگے بڑھ کے. اور جب زخمی حالت میں نیچے گرا تو اس نے یہ کہا کہ صد افسوس، جس بات کا میں نے اہتمام کیا تھا، جس شے کا کہ وہ مجھے موت سے بچا سکے، وہی میری موت کی سبب بن گئی. تو یہ ایک معین دن وہ جانا ہے سب نے. اس لیے جتنا بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے گزار لیں. اور ایک آخری بات عرض کرتا ہوں منزل مصائب سے پہلے. ایک بات یہ ہے کہ خدا کی رضا پر ہم راضی ہوں. دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ خدا بھی ہم سے راضی ہو. راضیتاً یعنی ہم خدا سے راضی، مرضیتاً وہ ہم سے راضی. جو ابا عبداللہ علیہ السلام عالی ترین مقام پر ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خدا ہم سے راضی ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک روایت ہے خدا راضی ہو. سرکار ختمی مرتد معراج پڑھتے، کہا پروردگار تیری رضا کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 علامتیں بتائیں کہ جس شخص میں یہ 3 علامتیں سمجھ جاؤ کہ میں اس سے راضی ہوں. اپنے آپ کو چیک کر لیں. شکرن لا یخالطہ الجہل، ایک ایسا شکر کرنے والا بندہ ہو کہ جس میں جہالت ملی ہوئی نہ ہو، یعنی یہ کہ شکوے شکایتیں کرنے والا نہ ہو، شاکر بندہ ہو. دوسرا ذکر لا یخالطہ النسیان، ایک ایسا ذکر کرنے والا بندہ کہ جو مجھے بھولنے والا نہ ہو، یاد رکھنے والا ہو. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا. ذکر کے لیے دیکھیں ہم ذکر کو سمجھتے ہیں بسا اوقات فقط ذکر لسانی، وہ بھی بڑا اہم ہے. ذکر لسان سے بھی، اپنی زبان سے بھی اس کی عادت بنائیے. خاص طور پر مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر وہ ہے جس میں 4 اللہ کے ذکر شامل ہیں. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. درمیان میں واو ہے یعنی اور. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 وہ ذکر اللہ کے کہ جس پر خانہ کعبہ استوار ہے. حدیث میں آیا ہے اللہ کا عرش ان 4 ذکروں پر موجود ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام جب جنگ میں حملہ کرتے تھے تو بار بار یہ ذکر پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتے طواف کرتے ہیں تو فرشتے طواف کرتے ہوئے ذکر پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ایک ذکر لسانی کی بھی بڑی تاثیر ہے، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا۔ مثلا یاد رکھنے کی مثال میں آپ کو دوں، رمضان کا مہینہ جب قریب آتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ اب 3 دن بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے تھوڑے سے آمادگی کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ آپ زبان سے رمضان 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 کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر قلبی، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ رمضان ہونے والا ہے۔ یہ ہے ہر وقت یاد ہے، آپ ایام آنے والے آپ کو یاد ہے، اللہ یاد رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ یاد رہے، خاص طور پر کہیں پر اگر کوئی حرام فعل نعوذ باللہ من ذالک آ جائے سامنے تو اللہ یاد رہے، اللہ اس سے راضی ہوگا جو شکر کرنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو اللہ کا۔ تیسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایسی محبت رکھنے والا ہو کہ کسی مخلوق کی محبت میری محبت پر غالب نہ آئے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو اہل بیت کے صدقے میں راہیں حل ہوتی رہیں گی۔ شیخ مرتضیٰ زاہدی سے کسی خطیب نے یہ کہا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تم کسی محفل میں جاؤ جہاں پر ایک دن تمہاری بڑی آہ و بھگت کرنے والے ہوں، بہت پوچھنے والے ہوں تمہارا، تو اچھا لگے گا دل میں؟ کہ بالکل اچھا لگے گا، حقیقت ہے۔ اور اگلے دن کہتے ہیں جاؤ تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو تمہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں برا لگے گا۔ تو نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت نہیں کرنا چاہوں گا، نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہ جس پر، انہوں نے جواب دیا کہ جس کے دل پر انسانوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہو، اس کے دل پر خدا کی بات کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ میرے ساتھ آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بنائیں کہ ایکسٹرنل فورسز کا آپ پر اثر ہوتا رہے، وہ آپ کو غصہ دلائیں، وہ آپ کے لیے خوشی کا اتنا، خود ہمارا ایمان اور ہمارا دل اتنا قوی ہو۔ بات واضح ہو رہی کہ جس کے دل پر انسانوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہو، اس کے دل پر اللہ کی بات کا اثر نہیں ہوا کرتا، ماں سوائے اس کی وہ انسانوں کی بات اگر ایسی ہے کہ جو خود اللہ ہی کی بات وہ کر رہے ہیں تو بات الگ ہے، وہ تو پھر اللہ کی بات ہے۔ اب میں اس جملے کو تھوڑا سا ماڈرنائز کر کے کہوں کہ جس کے دل پر، نام نہیں لینا چاہ رہا، اچھا نہیں ہے ممبر سے نام لینا، مثلا آج کل جو بہت ہی فیمس موویز وغیرہ جہاں سے آتی ہیں، جو زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں جس جگہ کی، مثلا اگر اس کلچر کا جس کے دل پر اثر ہوتا ہو، اس کے دل پر مجلس امام حسین علیہ السلام کا وہ اثر نہیں ہوگا۔ جس کے دل پر آج کل کے جو سوشل میڈیا کی خرافات ہیں اس کا وہ اثر لیتا ہو، اس سے انسپائر ہو کے زندگی گزارتا ہو، اس کے دل پر ائمہ علیہ السلام کے کلام کا اثر نہیں ہوتا، اس طرف نہ لے کے جائیں اپنے آپ کو۔ تو فرمایا میں اس سے راضی ہوں گا، اللہ نے معراج پر حضور سے فرمایا میں اس سے راضی ہوں گا جس کے دل میں میری ایسی محبت ہے کہ کسی مخلوق کی محبت میری محبت پر غالب نہیں آتی۔ سادہ سی بات ہے۔ آپ کو یہ جذبہ دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے سامنے ہر شے حقیر ہو جائے اور ہیچ ہو جائے، آپ شہیدان کربلا میں دیکھیں، اتنی بابرکت زندگی ہے بوڑھوں کی بھی کہ حبیب ابن مظاہر کو یہ توفیق نصیب ہو کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر سکیں اور حسین کے زائروں کا نام لکھتے رہیں میدان محشر تک، قیامت تک۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ ہے اللہ کی محبت میں جو ڈوبا ہوا، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی محبت میں جو غرق ہو۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے فرمایا للہ درک یا حبیب، اے حبیب اللہ نے تمہیں توفیق عطا کی ہے، لقد کنت فاضلا۔ جب امام حسین پہنچے تھے حبیب کے لاشے پر، کہا تم فاضل تھے، تم عالم تھے، تم فقیہ تھے، اور تم ایک ایک شب میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر
تمام شہیدان کربلا عظیم الشان مقام ہے ان کا. جب امام حسین علیہ السلام نماز کی امامت کروانا چاہتے تھے ظہر کے وقت، تو اس وقت کسی نے طنز کیا تھا اور گستاخی کی تھی، یہ لفظ زیادہ صحیح ہے، گستاخی کی تھی لشکر یزید سے کہ حسین تمہاری نماز کہاں قبول ہوگی. تو حبیب بن مظاہر نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں کہ میں ان لعینوں کو جواب دوں کہ جو خود مجسم نماز ہے حسین، ان کی نماز قبول نہ ہو. تو حبیب بن مظاہر نے حملہ کیا، اور اس وقت جب شہادت کے لیے وہ زمین کربلا پر گرے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام حبیب کے پاس پہنچے اور کہا اے حبیب، اللہ نے تجھے توفیق نصیب کی ہے اور تو فاضل ہے اور تو عالم ہے، سبحان اللہ. میں کہوں گا کہ اے حبیب ابن مظاہر، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن جب آپ وقت آخر زمین کربلا پر تشریف لائے تو حسین پہنچے آپ کے پاس. حسین نے آپ کے سر کو زمین پر نہیں لگنے دیا، لیکن کتنے مظلوم ہیں خود آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے. جب حسین زمین کربلا پر گرے تو کوئی نہیں تھا کہ جو حسین کے لاشے کے پاس آتا، فقط ایک مظلومہ ماں تھی کہ جو صدا دے رہی تھی، جو مدینہ سے آئی تھی. ذرا غور فرمائیے گا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے. ایام عزا کے بہت بعد اب یہ پہلی شب جمعہ ہے کہ اجتماعی مجلس عزا برپا ہو رہی ہے. اتنے مومنین ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. یہ آپ کے عشق کا اظہار ہے اہل بیت سے، یہ آپ کے خلوص کا اظہار ہے کہ فرش عزا ہمیں ایام عزا میں نہیں نصیب ہو سکا امام بارگاہ کا، تو ہم پہلی ہی شب جمعہ جیسے ہی ہمیں موقع ملا ہے ہم فوراً یہاں فرش عزا پر آئیں حسین کا غم منانے کے لیے. عزیزوں، جہاں حسین کا غم منایا جائے تو وہاں سید سجاد بھی تشریف لاتے ہیں، وہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لاتی ہیں. آخری 2-3 جملے مجھے کہنے ایصال ثواب کے لیے، ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس سے، ایک مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس سے. تو میں امام حسین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین گرے زمین کربلا پر تو حسین کا لاشا لانے والا کوئی نہیں تھا. کربلا میں 2 لاشیں ایسے تھے جو خیام میں نہیں آئے. ایک ابو الفضل عباس کا لاشا، 2 لاشیں ایسے تھے جو خیام میں نہیں آ سکے. ایک حسین کے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا لاشا، اس لیے کہ خود ہی غازی نے یہ منع فرما دیا کہ مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا خیموں میں، چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے. یا اللہ، آپ کو خدا لے جائے کربلا تو آپ خود دیکھیے گا اس مقام کو. اور آپ نے دیکھا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب آپ خیمہ گاہ سے آتے ہیں غازی کے حرم پر، دیکھیں غازی کے ہاتھ قلم ہوئے تھے اور پھر سر پر گرز لگا تھا آگے آ کر، اور پھر ابو الفضل عباس علیہ السلام زمین کربلا پہ تشریف لائے تھے. تو اگر آپ خیمہ گاہ سے غور کیجئے، بہت اہم جملہ کرنے لگا ہوں، بڑے مصائب ہیں اس میں. اگر آپ خیمہ گاہ سے غور کیجئے تو کوئی آ رہا ہو اگر تو اسے پہلے غازی کا لاشا ملنا چاہیے، اس لیے، اور پھر ہاتھ ملنے چاہیے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب آپ خیمہ گاہ سے آئیں تو ہاتھ پہلے ہیں اور لاشا بعد میں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ لاشا بعد میں کیوں ہے؟ حسین کو ہاتھ، مقام کف عباس پہلے ہے، عباس کا جو جائے دفن ہے وہ بعد میں ہے. یہ فرق اس لیے ہے کہ جیسے ہی عباس نے جو مشت تھامی تھی اس میں تیر لگا اور پانی بہنا شروع ہوا تو پھر عباس نے اپنی سواری کو موڑ لیا. کب جا کے کیا کروں گا خیام میں؟ نہیں، اب واپس نہیں جانا چاہتے تھے عباس. آگے عباس خود موڑے اور پھر سر پر ابو الفضل عباس کے ایک گرز لگا اور میرا مولا زمین کربلا پر مولا تشریف لائے، یہ کہتے ہوئے کہ یا اخی ادرک اخاک، اے مولا میری مدد فرمائیے گا. اور وہاں سے ابا عبداللہ الحسین نے کہا الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی، وشمت بھی عدوی، دشمن تانے دے رہے، وقلت حیلتی، حسین کا جو حیلہ تھا یعنی حسین کا جو سہارا تھا وہ چلا گیا. اور حسین نے کہا عباس اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا کریں گی، جو سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی. یعنی اے عباس اب زینب ہمیشہ جاگتی رہے گی، اب سکینہ شیور کے ڈر سے جاگتی رہے گی. تو عباس کا لاشا تھا جو خیام میں نہ سکا، اب گریہ کر چکے، مجلس تمام ہونے والی ہے. اور دوسرا لاشا تھا حسین کا لاشا جو خیام میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا خیام میں حسین کا لاشا؟ آپ جانتے ہیں نا، اس لیے کہ کوئی لاشا لانے والا ہی باقی نہیں بچا تھا، کوئی بچا نہیں تھا کہ جو حسین کا لاشا واپس خیام میں لا سکے. لہٰذا ایک بہن ہے اور ایک بیٹی ہے، یہ دونوں خود چل کر گئے حسین کے لاشے پر.
جب دونوں چل کر پہنچے تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ لیکن حسین کا لاشا اتنا کٹا پھٹا تھا کہ کہنا پڑا بی بی کو انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی حسین ہے کہ جس کو نانا رسول اللہ اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ اور ایک بیٹی جب پہنچی تو بیٹی کو جگہ نہ مل سکی کہ باپ کے سینے پر اپنا سر رکھے، لہٰذا مقاتل میں ملتا ہے کہ سکینہ باپ کے قدموں کی طرف لیٹ گئی، اور جب شمر آیا تو سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رخساروں پر رکھ کر کہا اب نہ مہر دھماچے، میں بابا کے پاس آئی ہوں دو کاموں کے لیے، ایک تو یہ کہ میں جاؤں فرات پر اور کچھ پانی لاؤں تاکہ میرے بابا کے لاش کی کٹی ہوئی گردن پر وہ پانی ڈال دوں، اور دوسرا یہ کہ جہاں سے قافلے گزرتے ہیں وہاں مجھے جانے دے، وہاں بیٹھ جاؤں اور ہر گزرنے والے قافلے سے کہوں کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا لاشا میں گور و کفن ہے، کوئی ہے کہ جو حسین کا لاشا دفن کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا الشَّهِيدُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ فاتحة برائے مرحوم۔ آمین کہتے جائیے گا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔